جن جن بھی پلیٹ فارم سے مذہبی گفتگو ہوتی ہے وہاں پہ جو پریکٹیکل اور معاملات کے پہلو ہیں سیرت سے ان پہ زیادہ بات چیت نہیں کی جاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا جو ممبر و محراب کا وارث طبقہ ہے ہم نے اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط کوئی کرائٹیریا نہیں بنایا. کوئی نہ ریاست نے اس میں کبھی مداخلت کی اور نہ ہی ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے کبھی اس طرف توجہ کی. ہمارا جو معاشرتی جو ہمارے ایشوز ہیں ان پہ ایڈریس نہیں کیا جاتا. 40-45 خطبات تو وہی ہیں جو ہر سال آپ اکثر مساجد میں سنتے ہیں, وہی روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. 40-45 منٹ یا آدھا گھنٹہ بولنا یہ بغیر مطالعے کے نہیں ہو سکتا. وہ ایک فریضہ تو آپ نے ادا کر لیا اور جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک سٹڈیز کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پریکٹیکل موضوعات اور سیرت کے وہ پہلو جن کا تعلق آپ کی پریکٹیکل لائف سے ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آج انہی میں سے ایک موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر نعیم حفیظ صاحب کو. ہم ان سے جانیں گے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں اس وقت جو فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اور جب اسلام پھیلا تھا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت عام کی تھی اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا اس وقت فائنینشیل کرائسس کو کس طرح مینیج کیا گیا تھا اور پھر کس طرح وہ فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا چونکہ ریسرچ کا ٹاپک ہے یہ کہ فائنینشیل اسلامک سٹڈیز, تو اس پہ ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم پروفیسر نعیم حفیظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام جی, میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ سر میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کئی برسوں سے آپ شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامک سٹڈیز میں آپ کا رجحان کب اور کس طرح ڈیولپ ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابتدا تو آپ کی گھر سے ہوتی ہے اور ابتدا میں سب سے پہلے میں نے حفظ قرآن پاک کیا تھا اور اس کے بعد ایک جو رجحان تھا وہ دین کی تعلیم کی طرف چل پڑا. اس میں اساتذہ بھی آپ کو موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کا جو ایک قرآن پاک سے لگاؤ ہے حفظ کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کا مفہوم بھی جاننا چاہیے, اس کے مفاہیم کا جاننا بھی میرے لیے ضروری ہے. جب آپ پھر اس طرف چل پڑتے ہیں, مفاہیم کو جانتے ہیں, پھر دینی علوم کے پیچھے بہت سارے اساتذہ بنیادی طور پہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں جو میرے حفظ کے استاد تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تو وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ قرآنی تعلیمات کو جو ہم نے چھوڑا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف رٹے رٹائے لفظ یا صرف حفظ پہ فوکس کیا ہے, جبکہ آپ پہلے اگر لوگوں کو دیکھیں تو وہ حفظ بھی کیا کرتے تھے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حفظ کرنا یہ بذات خود بہت بڑا عمل ہے, بالکل ایسے, مگر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک اتنی بڑی تعداد قرآن پاک کے حافظوں کی ہو جائے اور ان کو ایک حرف یا ایک آیت کا مفہوم نہ پتہ چلتا ہو. یہ سارے اسباب تھے کہ جو میرا ایک رجحان بنا. اور سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا گھریلو ماحول تھا. والد صاحب جو تھے وہ بھی ایک شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے اور دینی سوچ رکھنے والے تھے, تو ماں باپ کی طرف سے مجھے پش کیا گیا اور میں اس راستے پہ چلا. سر آپ کا جو ریسرچ ورک ہے وہ کن ٹاپکس میں ہے؟ جی سر, جو ایم فل کا ہے وہ تو اسلامی بینکاری کے حوالے سے کچھ میں نے کام کیا تھا, لیکن پی ایچ ڈی میں جو ہمارا اسلام کا ابتدائی دور یہ جسے آپ قرن اول کہہ لیں, جو پہلی صدیاں ہیں ان میں کس طرح ارتقاء ہوا. اگر ابتدا کے طور پہ ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں ہمیں زکوٰۃ کا تصور تو ملتا ہے, ہمیں عشر کا بھی تصور ملتا ہے, مگر دیگر جو ہیں وہ خراج یا جزیہ کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ اس طرح سورس آف انکم ہمیں معلوم نہیں ہوتے, بہت زیادہ جیسے جنریٹ ہو گئے. یہ چیزیں ہمیں آ کے سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ملتی ہیں. اور پھر میں نے اس سے یہ چیز دیکھی کہ آج کے دور میں ہم ان چیزوں کو اپنی جو معاشی ہماری اصلاحات ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی وہ پالیسیاں اپنائیں. بہت زیادہ جب فتوحات ہوئیں تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہمیں اراضی ملی ہے یہ صحابہ میں یا مجاہدین میں تقسیم ہو جانی چاہیے. جبکہ انہوں نے صحابہ سے جب مشورہ کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے
کہ اگر میں یہ زمین کسی کی ملکیت میں دے دیتا ہوں تو بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور ان کی جاگیرداری میں یہ چیزیں چلی جائیں گی. سو انہوں نے ریاست کے کنٹرول میں وہ چیزیں رکھیں. تو اس طرح ہمیں ان چیزوں سے جو اصلاحات ہوئیں اور جس طرح اس میں جدت آئی، نئی نئی چیزیں آتی چلی گئیں، نئی نئی جو پالیسیاں بنی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کام ہے اس پہ. اسی طرح امام ابو عبید قاسم بن سلام کا بہت زیادہ کام ہے مالی معاملات پہ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے اس وقت کے کرائسز ہیں اگر ہم نکل سکتے ہیں تو وہ ویسٹ کے جو بنائے ہوئے اصول و ضوابط ہیں ان پر چلنے سے تو ہم نہیں نکل سکتے. اس پہ تو ہم سود کی دلدل میں مزید ہی گرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں انہی بنیادوں کی طرف واپس جانا ہوگا جو صحابہ کرام نے ہمیں دیے ہیں. سر آپ کے خیال میں اس وقت کے سسٹم میں کون سی ایسی 2-3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ کبھی فائنینشیل کرائسس میں نہیں گئے بلکہ ہمیشہ وہ ایک پرسکون اور پرامن معاشرے کا استحکام رہا وہاں پہ؟ 2-3 چیزیں اگر میں بیان کروں تو ان میں سر پہلی چیز تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ نیچرل تھا. یعنی کم جو ذرائع آمدن والے یا کم جن کے سورس تھے وہ بھی اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار رہے تھے. لگژری لائف نہیں تھی. خواہشات کا جو بوجھ تھا وہ انہوں نے سروں پہ نہیں لادا ہوا تھا. ہمارے ہاں تو خیر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اگر سورس 1 لاکھ کے ہیں اور ہماری جو وشز ہیں یا ہماری جو خواہشات ہیں یا اخراجات ہیں وہ 2-3 لاکھ کے ہوتے ہیں. تو ایک تو چیز سر یہ ہے کہ وہ نیچر کے بہت قریب تھے. دوسری سر جو بات جو زکوٰۃ کا تصور دیا گیا، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بمشکل 5% لوگ صحیح طرح سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اس دور میں ایسی بات نہیں تھی. سو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک مسلمان ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دے اور وہ پھر مسلم کہلائے. یہی معاملہ عشر کا تھا. سو زکوٰۃ کا تصور بھی یہی ہے کہ آپ جو مالدار لوگ ہیں ان سے لے کے آپ غرباء میں تقسیم کریں. شفافیت اس میں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں آج وہ اس میں بھی شفافیت آپ کو نظر نہیں آتی. پھر بعض ایمرجنسی جو ٹیکسز لگائے جاتے تھے نوائب کے نام سے، ضرائب کے نام سے، وہ کسی ٹائم بھی اگر جنگی حالات ہیں، ریاست پہ کوئی برا وقت آ گیا ہے تو اس ٹائم پہ وہ عوام پہ ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں. اور ان میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ امراء پہ ٹیکسز لگائیں، غرباء کو آپ ریلیف دیں. ہمارے ہاں اس چیز میں جو کہ ہم غرباء سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ غرباء سے زیادہ وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور جن پر ٹیکسز لگانے چاہیے وہ پھر ٹیکسز سے بچ جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو ہمیں انہی چیزوں کی طرف جو اس دور میں ایک تو زکوٰۃ کا تصور بہت، اب دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ابھی کہ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کیا کہا کہ میں ان کے خلاف اسی طرح لڑائی کروں گا جس طرح کسی کافر سے لڑائی کی جاتی ہے. عہد نبوی میں اگر جانور کو باندھنے والی اگر ایک رسی بھی دیتے تھے میں ان سے وہ بھی زبردستی وصول کروں گا. تو آج سر ایک تو اس چیز کی ضرورت ہے ہمارا جو امراء طبقہ ہے وہ زکوٰۃ کو خدائی فریضہ سمجھ کے ادا کریں. پھر جو زکوٰۃ کے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں وہ آداب ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ پہلا ادب اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، آپ محلے داروں کو دیں. اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے محلے داروں کو جتنا میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں اتنا کوئی باہر کا آدمی نہیں جانتا. بالکل ایسے. جب ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہمیشہ ہی نظر انداز رہ جاتے ہیں. اور ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں کرائسس کی اور جرائم پھیلنے کی، غربت زیادہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ ہم یا تو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آداب کے مطابق نہیں دے رہے. صحیح. اور یہی معاملہ ہمارا جو ذمہ دار طبقہ ہے وہ عشر نہیں دیتے. ویسے ٹیکسز وہ جتنی پرمار ان پہ ریاست ڈالی جائے وہ ادا کر لیں گے، بل دے لیں گے، لیکن ایک بہت تھوڑا حصہ جو ان سے مانگا گیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم نے فصلوں کی کٹائی کرنی ہے اسی دن تم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو اس طرف بھی توجہ نہیں دی جا رہی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت مساجد سے جو بات چیت ہوتی ہے، ممبر و محراب سے جو بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جن بھی پلیٹ فارم سے مذہبی گفتگو ہوتی ہے وہاں پہ جو پریکٹیکل اور معاملات کے پہلو ہیں سیرت سے ان پہ زیادہ بات چیت نہیں کی جاتی؟ اس کی کیا وجہ ہے اور کن موضوعات پہ زیادہ بات چیت ہونی چاہیے؟ سر یہ آپ نے بڑا چبھتا سوال کیا ہے، اور اگر میں تو اس میں یہ کہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارا جو ممبر و محراب کا وارث طبقہ ہے ہم نے اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط، کوئی کرائٹیریا نہیں بنایا. بالکل ایسے. اور ہم نے کوئی، نہ ریاست نے اس میں کبھی مداخلت کی اور نہ ہی ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے کبھی اس طرف توجہ کی کہ جس آدمی کو آپ ممبر پہ کھڑا کر رہے ہیں اس کی تعلیم تو پہلے دیکھ لیں کہ اس نے خود کتنا پڑھا ہوا ہے.
اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ سر جو ہمارے ریئل ایشوز اس وقت چل رہے ہیں، ہمارا جو معاشرتی جو ہمارے ایشوز ہیں ان پہ ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور وہی ایشوز آپ بار بار سال کے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 40-45 خطبات تو وہی ہیں جو ہر سال آپ اکثر مساجد میں سنتے ہیں، وہی روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور جو مرضی حالات ملکی بن جائیں، جو مرضی آپ کے فنانشلی معاملات خراب ہو رہے ہیں، سوشل ایشوز آپ کے بگڑ رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف آپ نے کوئی نئے موضوعات کی طرف جانا ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس کے لیے ہمیں باقاعدہ تیاری کی ضرورت ہے اور مطالعے کی ضرورت ہے. 40-45 منٹ یا آدھا گھنٹہ بولنا یہ بغیر مطالعے کے نہیں ہو سکتا. تیاری جب نہیں ہوگی، جب آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہوگا، آپ کی اسٹڈی اتنی نہیں ہوگی، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے آپ ایک خطبہ اٹھائیں یا کچھ کتابیں بنی بنائی اردو بازار سے مل جاتی ہیں، آپ ان سے تیاری کریں اور آپ جا کے ڈیلیور کر دیں. وہ ایک فریضہ تو آپ نے ادا کر لیا، اور جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اسی چیز کے اوپر ہی ہمارے خطبات چل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں سر دیکھیں، عبادات دین کی اگر آپ برانچز کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑی بڑی شاخیں ہیں. بالکل. ایک کو آپ عقائد کا نام دے سکتے ہیں، عبادات اور معاملات. معاملات کے اندر ہی آپ کی اخلاقیات بھی آتی ہے. عبادات الحمدللہ کہیں نہ کہیں پہ آپ دیکھیں گے رمضان میں بھی مساجد بھری ہوتی ہیں، حج عمرہ پہ جانے والوں کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی ہے. ہمیں جس وقت اب جو مار ہمیں پڑ رہی ہے وہ ہمارے جو مالی معاملات ہیں، ہمارے جو آپس کے رشتے تعلقات ہیں، وہ اتنا ان میں بگاڑ آ چکا ہے کہ گناہ کبیرہ جن کی تعداد 70 سے اوپر تک بہت سارے اہل علم نے لکھی ہے، ان میں سے 50 کے قریب تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے مالی معاملات کے ساتھ ہے، آپ کے معاشرتی معاملات کے ساتھ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت یعنی بحث مباحثہ، دوسروں کو نیچے گرانا، خود فاتح بن کے اپنا دوسرے کو ثابت کرنا کہ میں حق پہ ہوں تم غلط ہو، یہ وہ وقت نہیں ہے. پہلے ہی ہم بڑے کرائسس میں ہیں، وہ سیاسی کرائسس لے لیں، اخلاقی کرائسس دیکھ لیں یا فنانشلی دیکھ لیں. ہم اب ان چیزوں کو سروائیو نہیں کر پا سکتے ہیں جب تک کہ ہم دوبارہ اسی ڈگر پہ نہ چل پڑیں جس پہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیرت طیبہ سے ہمیں جو رستہ دکھایا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں وہ کون لوگ تھے جن سے آپ متاثر ہوئے، اور ان سے متاثر ہونے کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ مذہب کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنا چاہتے ہیں؟ سر اگر صحیح بات تو پوچھیں تو جس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ ایج اتنی کم تھی کہ اس وقت میں ایسے کہوں کہ میرے سامنے کوئی فلاں آئیڈیل تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے والدین ہی اس کا بڑا سبب تھے اور جنہوں نے مجھے اس راستے پہ لگایا. اس کے بعد پھر اساتذہ ہیں. اساتذہ میں میرے جو اساتذہ ظاہری بات ہے حفظ کے بھی ہیں، پھر مدرسہ کے اندر جہاں پہ میں نے پڑھا بہت نامی گرامی ہمارے اساتذہ، اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو غریق رحمت کرے. جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان، صحت اور سلامتی کی بہترین حالت میں رکھے. تو ان تمام کا سر اس میں کردار ہے. یونیورسٹی میں اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ جن کا تعاون میرے ساتھ رہا اور جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا وہ میرے بہت ہی پیارے ایک سر ہیں، ڈاکٹر احسان الرحمان غوری صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہیں، دیگر تمام اساتذہ ہیں. اور ویسے اگر دیکھیں کہ پوری اگر زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی میں مختلف جہات، مختلف پہلوؤں کی مناسبت سے بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں جو آپ پہ اپنا رنگ چڑھا جاتی ہیں. اور میری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اگر آپ عرب دنیا کے دیکھ لیں یا پاک و ہند کی بہت ساری شخصیات ہیں کہ میں نے جن سے بہت کچھ سیکھا ہے. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ درس گاہیں اپنا کام کر رہی ہیں، تعلیم و تربیت پہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ لوگوں کو سکھایا جائے، پڑھایا جائے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے کسی نہ کسی انداز میں، لیکن تربیت کا جو ایک فقدان ہے وہ ابھی تک مسلسل جاری و ساری ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس پہ کون سے ایسے 2-3 اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں جس سے اس فقدان کو ختم کیا جا سکے؟ جی، سب سے پہلے تو ایک لائن میں اگر میں بات کروں کہ اس کی باقاعدہ طور پہ تربیت کی ایک الگ سے ہر کالج یونیورسٹی لیول پہ کلاس جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ جو ہیں ان کو خود تربیت کی ضرورت ہے اور ان کے پاس سمجھیے کہ روزگار نہیں ہوتا تو وہ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں. تیسری سر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف اساتذہ کو سر ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ بچے 20-18 گھنٹے تو اپنے گھر میں رہتے ہیں. گھر میں جو ان کو ماحول مل رہا ہے ہر وقت میں، گھر کا جو ایک سٹریس کا عالم چل رہا ہے، لڑائی کے معاملات چل رہے ہیں، یہ جو کچھ بچے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. پھر سوسائٹی بھی ایک بہترین استاد ہے. دوست، جو کچھ آپ دوستوں کے ساتھ آپ کی کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ بھی آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ سارے سر مختلف جو کردار ہیں
یا مختلف سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ مل کے میرا خیال ہے تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور تربیت کا مرحلہ وہ بچپنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک تعلیم کی بات کریں تو کوئی بھی تعلیم اگر اس میں تربیت نہیں ہے تو وہ تعلیم نہیں ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارا اسٹوڈنٹ طبقہ وہ تعلیم حاصل کر ہی اس لیے حاصل رہا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے ڈگری کے بعد جاب چاہیے، حالانکہ تعلیم کا روزگار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر اس بنیاد پہ اگر روزگار مل جائے، اگر جاب مل جائے تو وہ اگرچہ جائز ہے، حلال ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر صرف یہ بنیاد اور یہ اصول ذہن میں رکھ کے آپ تعلیم حاصل کیے جا رہے ہیں، 20 سال پڑھی جا رہے ہیں کہ میں نے اس بنیاد پہ روزگار حاصل کرنا ہے، تو سر پھر جب یہ سوچ ہوگی تو پھر کبھی تربیت نہیں آ سکتی۔ صحیح۔ اچھا سر، آج کا نوجوان مایوسی کا شکار ہے، جی، وہ پریشان ہے اپنے مستقبل کو لے کے اور پاکستان کے حالات کو لے کے، آپ اسے کیا مشورہ دیں گے اور مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، 2 طرح کی باتیں میں اس ضمن میں کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ جو مشکلات ہیں یا مسائل ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، ہماری غلط پالیسیاں یا ہمارے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جسے آپ کہتے ہیں نا یو ٹرن لے لینا، زندگی میں بہت سارے آپ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہمیں یو ٹرن لے لینا چاہیے۔ بہت ساری، اب دیکھیں آپ اگر اسلام آباد کو جا رہے ہیں اور آپ نے ملتان کو جانا ہے تو آپ جتنی مرضی دعائیں کرتے رہے لمبی لمبی کہ اللہ مجھے ملتان پہنچا دے، تو آپ نہیں پہنچیں گے جب تک کہ آپ یو ٹرن لے کے اپنی منزل پہ نہیں چلیں گے۔ تو ایک تو چیز یہ، جو زندگی میں غلط فیصلے ہو گئے ہیں، اگر ریورس گیئر لگ سکتا ہے، آپ اگر یو ٹرن لے سکتے ہیں تو واپس ہو جائیے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں سر ان کا مداوع نہیں ہو سکتا، ماں سوائے یہ ہے کہ اللہ سے آپ دعا کریں اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ فریاد کریں۔ دعائیں کچھ بتائی گئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے مشکل وقت پہ جو انہوں نے پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، مددگار ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور انسان اس میں دراصل اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے ظلم کیا ہے۔ تو اس طرح کچھ دعائیں ہیں جو روزمرہ ہمیں اپنی معمولات زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، جن کو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا جو سٹریس لیول ہے یا پریشانی ہے ان کا مداوع ہو سکتا ہے۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا ہے، اور قاسم علی شاہ صاحب کو دیکھ کے ہر بندہ ہی وہ موٹیویشنل سپیکر بننے کی کوشش میں ہے۔ لیکن ہم ایک بار یہاں پہ ٹریننگ پر بھی آئے تھے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تب بھی میں نے ان کا کام دیکھا، اور میں اکثر ان کے لیکچر بھی سنتا رہتا ہوں، بہت ساری نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور خود قاسم علی شاہ صاحب کی شخصیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار بھی پیدا کرے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور عروج عطا کرے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کا کام، یا آپ دوسری طرف جو خدمت خلق کے مختلف پروجیکٹ یہ چلا رہے ہیں، یہ لوگوں کے کام آتے رہیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نعیم حفیظ صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں اس کے عین مطابق انہوں نے گفتگو کی اور کچھ مشورے بھی دیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت، ہمارے لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔